بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں 3 بڑی خبروں کے ساتھ۔ پہلی بڑی خبر، رول 17A پر بڑی وضاحت سامنے آ گئی ہے۔ دوسری بڑی خبر، کنوینس الاؤنس میں 15 روپے فی کلومیٹر اضافہ، اور تیسری بڑی خبر، افسران کی مفت بجلی اور پیٹرول بند۔ اب بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ پنجاب میں سرکاری ملازمت کے دوران فوت ہونے والے ملازم کے اہل خانہ کو نوکری نہیں ملے گی۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کی ملازمتوں سے متعلق رول 17A ختم کر دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے 17A کا قانون ختم کر کے دوران سروس فوت ہونے والے یا میڈیکل انفٹ ہونے والے ملازمین کے بچوں کو نوکری کا حق ختم کر دیا ہے۔ تاہم یہ قانون ان پر لاگو نہیں ہوگا جن کے والدین 24 جولائی 2024 سے پہلے وفات پا گئے یا میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہوئے تھے، کیونکہ کوئی بھی جو قانون یا رول ہے وہ جب بھی لاگو ہوتا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد والے ملازمین پر لاگو ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کی جانب۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کے سفری الاؤنس یعنی کہ کنوینس الاؤنس میں 15 روپے فی کلومیٹر اضافہ، فضائی ٹکٹس کی تعداد 30 کر دی گئی۔ اس کے علاوہ گریڈ 22 کے مساوی میڈیکل سہولیات لے سکتا ہے۔ ممبر کو ماہانہ 1,88,000 روپے، چیئرمین کو 2,13,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے کنوینس الاؤنس میں اتنا بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، پہلے 10 روپے فی کلومیٹر ملتا تھا، اب اس کو بڑھا کر 25 روپے فی کلومیٹر کر دیا گیا ہے، جبکہ فضائی سفر کے لیے بزنس کلاس میں اوپن ریٹرن ٹکٹس کی تعداد 25 سے 30 کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے بجٹ سے یہ ادائیگیاں کی جائیں گی اور کوئی سپلیمنٹری گرانٹ لی جائے گی۔ ارکان کی مراعات اور تنخواہ سے متعلق دستیاب دستاویزات کے مطابق رکن قومی اسمبلی کی بنیادی تنخواہ 1,50,000 روپے ہے۔ مختلف الاؤنسز کے ساتھ رکن قومی اسمبلی کو ماہانہ 1,88,000 روپے ملتے ہیں۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کو 25,000 روپے کے اعزازیے کے ساتھ ماہانہ 2,13,000 روپے ماہانہ ملتے ہیں۔ 1 جولائی 2024 سے سڑک کے ذریعے سفری الاؤنس میں 15 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے 10 روپے سے بڑھا کر 25 روپے فی کلومیٹر کر دیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی سالانہ 3 لاکھ روپے کے ٹریول واچرز یا 90,000 روپے فضائی سفر کے حوالے سے کیش الاؤنس لے سکتا ہے۔ 1 جولائی سے رکن اسمبلی کے لیے بزنس کلاس اوپن ریٹرن ایئر ٹکٹس کی تعداد 30 کر دی گئی ہے۔ ذرائع رکن اسمبلی اپنی رہائش گاہ پر ایک ٹیلی فون کی مفت انسٹالیشن کرا سکتا ہے۔ رکن اسمبلی وفاقی حکومت کے گریڈ 22 کے افسر کے برابر میڈیکل سہولیات حاصل کر سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسری بڑی خبر کی جانب۔ سرکاری اداروں، افسران، پارلیمنٹیرینز کی مفت بجلی بند کرنے کی تجویز۔ جی ہاں ناظرین، بڑی خبر ہے، حکومت نے سرکاری اداروں اور افسران کو دی گئی مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے پر شروع کر دیا ہے۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے شدید ترین عوامی سیاسی دباؤ کے پیش نظر وزارت توانائی میں ایمرجنسی پلان پر کام کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومتی فیصلے کے تحت تمام سرکاری، نیم سرکاری اداروں میں مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ بیوروکریٹس، ججز، پارلیمنٹیرین سمیت سب کی مفت بجلی بند کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی پلان کے تحت دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرول کی سہولت بھی واپس لینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ صرف انڈسٹری اور کاروبار کو جائز سہولیات اس کی دی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق فیکٹریوں میں MDI چارجز کو کم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کا مزید کہنا ہے کہ نیپرا اور اوگرا کی کارکردگی بھی جانچی جائے گی۔ ملک اس وقت شدید مالی دباؤ اور بیرونی قرضوں تلے دبا ہوا ہے۔ انقلابی اقدامات سے ہی مستقل ڈیفالٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ برآمدات $60 ارب پر لے جانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ IPPs کی کارکردگی اور ادائیگیوں کا آڈٹ بھی کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر نجکاری اور سرمایہ کاری اور مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کے اعلیٰ سطح اجلاس میں نجکاری کی مختلف امور سے متعلق فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ یہ تھی آج کی بڑی اپڈیٹ۔